قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان اور ہم پر بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنا وہ عظیم مہینہ نصیب فرمایا جو سعادتوں کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے لیے اللہ کا قرب دلانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہر عمل کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں جو نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ عام مہینوں میں کوئی اگر نفل ادا کرے گا تو اسے نفل کا ہی ثواب ملے گا، اس مہینے میں جو نفل ادا کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہر عمل کو اللہ نے بڑھا دیا، اس کا ثواب، اس کے درجات کو مزید بڑھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزہ فرض فرمایا ہے، یہ روزہ، اس کا بدلہ کیا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے، یعنی میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ رب العالمین خود اس کا بدلہ بن جائیں گے۔ روزے دار کو اگر اللہ کی ذات مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی معرفت اور محبت مل جائے، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کو بنانے والے ہمارے اللہ کہہ رہے میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ کسی بھی اور عبادت کا اتنا بڑا ثواب نہیں بتایا، اتنی بڑی فضیلت نہیں بتلائی، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن روزے سے متعلق خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ اور میری بندی جو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا، میری رضا کے لیے روزہ رکھے گا، اور اس کا بدلہ میں اللہ خود بن جاؤں گا، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اس لیے فرمایا کہ روزے اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے رکھنے کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید سارا دن بھوکا رہ رہے ہیں، ہمارے لیے ایک تکلیف ہو گئی۔ یاد رکھیے اس تھوڑی سی تکلیف کے بدلے میں اللہ جو کچھ عطا فرما رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے ہمارے لیے۔ 8، 9، 10 گھنٹوں کے لیے ہم اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں گے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے، ہمارا آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے، تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، روزہ رکھنا لازم، جو نہیں رکھے گا وہ گناہگار ہوگا، نافرمان ہوگا۔ اور فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ صرف اس امت پر روزے فرض کیے گئے، روزہ ایسی عبادت ہے اللہ رب العالمین نے ہر امت پر تقریباً اس کو فرض فرمایا۔ قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور روزوں سے لعلکم تتقون، فرمایا روزے رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ روزے سے دنیا میں ہی اللہ تقوی عطا فرماتے ہیں، اخروی لحاظ سے جو بدلے اپنی جگہ پر، لیکن روزہ اہتمام سے رکھا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے، اور جسے تقوی مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن علماء اکرام نے لکھا کہ روزے کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے اور روزے کی صحیح فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزوں کے آداب کا خیال رکھا جائے، روزوں کو پورے اخلاص کے ساتھ آداب کے ساتھ بجا لایا جائے تو روزوں کا اصل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا روزے کے آداب میں سے یہ بھی شامل ہے کہ جب ہم کھانے پینے سے رک رہے ہیں،
کھانے پینے کو منع کر دیا گیا. کھانا پینا ہمارے لیے روزے کی حالت میں جائز نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں. نظروں کا بھی روزہ ہے. صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، نظروں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یہ نظروں کا بھی روزہ ہے. خدا نخواستہ ہم نے سارا دن بھوک پیاس میں وقت گزارا لیکن نظروں کی حفاظت نہیں کی اور نظروں سے گناہ در گناہ کرتے چلے گئے تو فرمایا کہ روزوں کی وہ نورانیت اور وہ حقانیت حاصل نہیں ہوگی، روزوں کا وہ حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. نظروں کی حفاظت کیا ہے کہ ان نظروں سے ہم خدا نخواستہ نہ محرموں کو نہ دیکھیں، ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں، نظروں کو غلط استعمال نہ کریں، ہماری نظریں نہ بھٹکیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ابلیس یعنی شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے پاس جو ہمیں بہکانے کے لیے اور ہمیں زخمی کرنے کے لیے جو تیر ہیں ان میں سے ایک تیر یہ نظر بھی ہے. اگر نظر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگی تو فرمایا کہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور وہ نشانے پر تیر لگے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا اور ہم پھر شیطان کے شکنجے میں پھنستے چلے جائیں گے. اس لیے بار بار حضور علیہ السلام نے نظروں کی حفاظت کا حکم فرمایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو. عام طور پر روزہ رکھنے کے بعد وقت گزاری کے لیے جو موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں جا کر نظروں کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے. موبائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، بد نظری میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ میں وقت گزار رہا ہوں لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے موبائل میں نامحرموں کی تصویریں آ رہی ہیں، بے جا غلط تصویریں آ رہی ہیں اور وہ نظروں سے ان کو دیکھ کر اپنے روزے کو خراب کر رہا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے کہ بجز انہیں بھوکا رہنے کے، بجز انہیں پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ انہوں نے پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر گزارا لیکن اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے اور سارا دن خلاف شرع کاموں میں انہوں نے دن گزارا، لہٰذا ان کا روزہ ان کو کارآمد نہیں رہا. اس لیے ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. لہٰذا اس دور میں یہ موبائل جو ہمارے لیے ایک فتنے سے کم نہیں ہے، اس موبائل کا استعمال اعتدال سے کرنا اور اپنے آپ کو بچاتے رہنا یہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. لہٰذا فرمایا کہ اگر آپ کا وقت نہیں گزر رہا آپ سو جاؤ، عبادت کرو، جتنی تلاوت کر سکتے ہو تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، اس کے بعد سو جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ موبائل میں ہم وقت گزاریں. کیونکہ کتنی انسان احتیاط کر لے موبائل میں بے اعتدالی ہوتی ہے، انسان کی نظریں بہک جاتی ہیں. تو روزے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں اور اسی طرح روزے کے آداب میں ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. اس زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ زبان اگر غلط چلے گی تو روزہ بھی ہمارا خراب ہونے کا اندیشہ ہے. زبان سے غیبت، چغلی، زبان سے گالم گلوچ، زبان سے کسی کا دل دکھانا، زبان کی حفاظت نہ کرنا. جس طرح نظروں کا روزہ ہے اس طرح زبان کا بھی روزہ ہے. زبان کو غلط استعمال نہ کریں. وہ مشہور واقعہ جو حدیث میں آتا ہے، دو خواتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا کہ ان کی حالت بہت زیادہ بہت زیادہ ان کی تشویشناک صورتحال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بتلا دیا گیا تھا تو حضور علیہ السلام نے ایک بڑا برتن منگوایا اور ان دونوں کو کہا، دونوں خواتین کو جو روزے کی حالت میں تھی، کہا کہ اس برتن میں طے کرو. انہوں نے الٹی کی تو ان کی الٹی میں تازہ گوشت کے لوتھڑے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو خواتین نے روزہ تو صحیح رکھا لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی اور زبان سے یہ غیبت میں مبتلا رہی. اور قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت تم کھاؤ؟ فرمایا کہ یہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا انہوں نے رزق حلال سے روزہ رکھا، ان کا روزہ تو ٹھیک تھا لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی اور غیبت میں مبتلا ہو گئی. یہ جو ان کی زبان سے الٹی کے ذریعے سے جو یہ گوشت کے لوتھڑے نکلے ہیں یہ اس غیبت کی وجہ سے ہے. معلوم ہوا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے.
اور اسی طرح فرمایا دیگر اعضاء کی حفاظت کرنا، دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ ہو، ہمارے پیروں کا غلط استعمال نہ ہو، دل و دماغ کا غلط استعمال نہ ہو، ہم کئی غلط جگہ پر چل کر نہ جائیں، اپنے قدموں کی حفاظت کریں، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ تو دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہے، دیگر اعضاء کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح فرمایا روزے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ ہم رزق حلال غذا، لیکن حلال غذا میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ حلال غذا میں بھی اتنا زیادہ نہ ہم استعمال کریں کہ انسان پر غفلت طاری ہو جائے، زیادہ کھانے سے بھی فرمایا انسان سست ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے میں بھی رمضان میں فرمایا کہ اعتدال رکھو، ضرورت کے درجے میں کھائیں۔ اگر سحری میں بہت زیادہ انسان استعمال کرے گا تو وہ بہت زیادہ غفلت میں اور سستی میں آ جائے گا، اس کی تلاوت ذکر و اذکار اس کے رہ جائیں گے۔ اسی طرح افطاری کے بعد اگر انسان اعتدال سے نہیں کھائے گا، زیادہ استعمال کرے گا تو بھی انسان پر سستی آئے گی، تراویح میں بھی سستی آئے گی، دیگر اور عبادات میں بھی۔ تو فرمایا یہ بھی روزے کے آداب میں شامل ہے کہ حرام سے تو بچنا ہے، لیکن حلال غذا کا استعمال بھی نارمل اعتدال کے ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور انسان اس مبارک مہینے میں عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اپنا روزہ رکھ کر اس پر ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے، دل میں یہ بات نہ لے کر آئے کہ میں تو آج روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنی ذات پر ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی، اللہ نے فضل فرمایا اور ہمیں روزہ رکھنا نصیب ہوا۔ تو فرمایا جب ان آداب کے ساتھ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو پھر روزے کی نورانیت حاصل ہوگی، اور روزے کی جو فضائل ہیں اس کے وہ حاصل ہوں گے۔ لعلکم تتقون جو قرآن میں کہا گیا کہ روزے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت نصیب فرمائیں گے، جو حدیث قدسی میں فرمایا گیا روزے رکھنے والوں کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ بن جائیں گے۔ یہ سب روزے کے فضائل تبھی ہمیں حاصل ہوں گے جب روزے کے آداب کا خیال ہوگا اور روزہ صحیح معنوں میں ہوگا، اور رمضان کی ہم صحیح اس کا وقت گزاریں گے اور وقت کے ضیاع سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اس لیے جتنا یہ مبارک مہینہ ہے، جتنا فضیلت والا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں جتنی ہماری عبادات میں اضافہ ہوگا، اس کے درجات میں فضائل میں اضافہ ہوگا، وہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس رمضان میں اگر ہم نافرمانی کریں گے تو پکڑ بھی زیادہ ہے۔ یہاں جتنے زیادہ فضائل اتنی زیادہ نزاکت بھی ہے۔ اس لیے اس مبارک گھڑی، اس مبارک مہینے میں ایک ایک وقت کو قیمتی بنائیں، ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ نمبر 1 کلمے کے ورد کی کثرت، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کرو۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے معافی مانگو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، دعا کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ زیادہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس دوسرا کام استغفار کی کثرت۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ سے جنت کو طلب کرو، اللہ کی رحمت مانگو، اللہ سے جنت مانگو، بار بار مانگو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا اس مہینے میں آگ سے آزادی، جہنم سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کے عذابات سے بچا۔ حضور نے فرمایا یہ کام اس مہینے میں 4 کثرت سے کیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی جتنا وقت ہو سکے ہم تلاوت میں گزاریں قرآن پاک، کیونکہ اس ماہ رمضان کا قرآن سے بڑا تعلق ہے، ہر عمل کا ثواب بڑھ رہا ہے، 70 گنا بڑھ رہا ہے۔ اس رمضان میں بھی جتنی تلاوت کریں گے 70 گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے 6 آداب کا ذکر کیا گیا کہ روزے کی صحیح فضیلت اور روزے کی صحیح نورانیت حاصل کرنے کے لیے ان 6 آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور روزے کو صحیح آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد